السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو امتحان میں سوال آتا ہے 1234 میں 2 کی حقیقی قدر اور 2 کی مقامی قدر کا مجموعہ معلوم کیجیے، تو آپ اس کو کس طریقے سے حل کریں گے؟ تو شاید آپ پریشان ہو رہیں گے اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے۔ تو آئیے اسی کے بارے میں ہم دیکھیں گے، حقیقی قدر کسے کہتے ہیں اور مقامی قدر کسے کہتے ہیں۔ تو اس سوال کو لیتے ہوئے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سوال ہے 1234 میں 2 کی مقامی قدر اور 2 کی حقیقی قدر کا مجموعہ۔ تو سب سے پہلے ہم کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ 2 کی مقامی قدر کیا ہے اور 2 کی حقیقی قدر کیا ہے۔ اس کو ہم حاصل کرنے کے بعد ان کو جب جمع کریں گے تو ہمارا حاصل جواب حاصل ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ حقیقی قدر کسے کہتے ہیں اور مقامی قدر کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ سوال یہاں پر ہے 1234، اس کے اندر سوال میں دیا گیا ہے کہ 2 کی مقامی قدر اور 2 کی حقیقی قدر۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حقیقی قدر کسے کہتے ہیں۔ حقیقی قدر سے مراد وہ جو عدد ہے وہی عدد اس کی حقیقی قیمت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ سوال کے اندر دیکھیں گے ہم 2، تو 2 سے مراد یہاں پر 2 کی حقیقی قدر 2 ہی ہوگی۔ اگر آپ کو سوال میں پوچھا جائے کہ 3 کی حقیقی قدر کیا ہے، تو 3 کی حقیقی قدر 3 ہی ہوگی۔ 4 کی حقیقی قدر 4 ہی ہوگی اور 1 کی حقیقی قدر 1 ہی ہوگی۔ جو سوال میں جو عدد دیا گیا ہے وہ اسی کی حقیقی قدر کہلائے گی۔ اس کو فیس ویلیو اور ریئل ویلیو بھی اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، جو بھی عدد دیا گیا ہے وہی اس کی حقیقی قدر کہلائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقامی قدر کسے کہتے ہیں۔ تو یہ مقامی قدر کو جاننے کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پہلا جو یہاں پر دیا گیا ہے 4، وہ اکائی کے مقام پر ہے، 3 دہائی کے مقام پر ہے اور 2 سینکڑے کے مقام پر ہے، یہ ہزار کے مقام پر ہے۔ اس طرح سے ترتیب اس کی ہوتی ہے: اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ۔ اس طریقے سے اس کی ترتیب ہوتی ہے۔ وہ عدد جس مقام پر ہوگا وہ اسی کی مقامی قدر کہلائے گی۔ جیسا کہ سوال میں ہم کو یہاں پر دیا گیا ہے کہ 2 کی مقامی قدر کیا ہے، تو توجہ صرف ہم 2 کے ہی اوپر دیں گے کہ 2 کی مقامی قدر کیا ہے۔ حقیقی قدر تو ہم کو معلوم ہو چکی ہے، حقیقی قدر 2 کی یہ 2 ہی ہے۔ اب ہم آپ کو معلوم کرنا ہے اس کی مقامی قدر۔ تو مقامی قدر کو ہم لے لیں گے یہاں پر 2 ضرب، اب دیکھنا آپ کو یہ ہے کہ یہ کون سے مقام پر ہے، اکائی، دہائی اور سینکڑا۔ یہ سینکڑے کے مقام پر ہے، یعنی کہ 100 سے آپ کو ضرب دینا ہے۔ اگر آپ اس کو ضرب دیں گے تو آپ کو جواب حاصل ہوگا یہ 200۔ سوال یہ تھا آپ کو 1234 میں 2 کی حقیقی قدر اور مقامی قدر کا مجموعہ معلوم کیجیے۔ تو ہم کو دونوں کی قیمتیں معلوم ہو چکی ہیں۔ اس کی مقامی قدر ہم کو معلوم ہو چکی ہے 200 اور حقیقی قدر معلوم ہو چکی ہے 2۔ تو ان دونوں کو جب ہم جمع کریں گے تو آپ کو جواب یہاں پر حاصل ہو جائے گا 200 جمع 2۔ تو دونوں کو جب ملاتے ہیں تو یہاں پر حاصل ہوتا ہے 202۔ تو یہ اس کا حاصل ہے جواب۔ اگر آپ کو سوال دیتا ہے کہ 3 کی حقیقی قدر اور مقامی قدر کا مجموعہ معلوم کیجیے، تو آپ اسی طریقے سے اس کو حل کریں گے۔ پہلے تو آپ کو لینا ہوگا کہ 3 کی حقیقی قدر کیا ہے۔ 3 کی حقیقی قدر جو ہوگی وہ 3 ہی ہوگی۔ اور اگر آپ 3 کی مقامی قدر دیکھیں گے تو 3 کون سے مقام پر ہے، یہ 3 دہائی کے مقام پر ہے، یعنی کہ آپ کیا کریں گے، اس کو 10 سے ضرب دیں گے، 10 ضرب یہ 3۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا آپ کو کہ 3 دہا 30۔ ان دونوں کا مجموعہ آپ کو معلوم کرنا ہے، 30 اور یہ 3۔ تو اس کا حاصل ہے جمع جو ہوگا، جملہ اس کا جو مجموعہ ہے، جواب ہے جملہ یہ ہوگا حقیقی قدر جمع اور مقامی قدر۔ مقامی قدر یہ حقیقی قدر، دونوں کا مجموعہ ہوگا یہ 33۔ یہ اس کا آخری جواب ہوگا۔
تو اس طرح کا سوال آپ کو بدلا کر بھی دیا جا سکتا ہے. 3 کی حقیقی قدر اور مقامی قدر میں فرق معلوم کیجیے. تو آپ اسی طرح سے حل کریں گے. اس کو فرق لینا آپ کو. یہاں پر 3 کی مقامی قدر 30 اور 3 کی حقیقی قدر یہ 3. تو اس کو آپ کو فرق معلوم کرنا ہے. تو آپ کیا کرنا ہے, یہاں پر پلس کی بجائے یہاں پہ آپ کو مائنس کرنا ہے. 30 میں سے اگر آپ 3 نکالتے ہیں تو آپ کو جواب ہوگا 27. اس طریقے سے اگر آپ کو سوال دیتا ہے 3 کی حقیقی قدر اور مقامی قدر کا حاصل ضرب معلوم کیجیے, تو آپ اس کو اسی طریقے سے حل کریں گے. جواب تو آپ کو یہی ہوگا, مقامی قدر کا 30 اور حقیقی قدر کا 3. تو ان کو آپ حاصل ضرب لینا ہے. 30 ضرب 3 یہ 90. اس طریقے سے آپ کو اس کا حاصل ضرب حاصل ہوگا. اگر آپ کو سوال یہ دیتا ہے کہ 3 کی حقیقی قیمت اور مقامی قیمت کو تقسیم کرنے پر کیا جواب حاصل ہوگا, تو آپ اسی طریقے سے جواب حل کریں گے. 30/3 آپ کو جواب حاصل ہو جائے گا 10. تو اس طریقے سے آپ کو سوال آ سکتا ہے. اس میں ایک مثال کو لیتے ہوئے دو ہم سمجھیں. ایک مثال دہائی کی سمجھے اور ایک مثال سینکڑے کی لیتے ہوئے سمجھے. اس طریقے سے آپ کو بہت سارے سوالات آپ کی کتابوں میں مل جائیں گے. جماعت سشم اور جماعت ہفتم کی کتابوں میں اس سے تعلق رکھتے ہوئے بہت سارے سوالات ہیں. اس کو آپ لیجئے, پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو اور مزید سمجھ میں آ جائے.